او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں جناب، میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ وہ کہے گا جناب خیالی پکاؤ، پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی گھٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے؟ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا؟ خوابوں پہ کبھی اعتراض؟ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض؟ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں، ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام راضی، علامہ محمود علوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں، جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے۔ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے، نبی پاک کے قدم، تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تو تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔
आला हज़रत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लगा। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती है वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहां गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। तो हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमाबरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी ऐसे ही फटाफट। हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता। इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकान, ताजदार हल अता, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे? तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी का, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो।
عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا کہ چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی. کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کا دیا آنکھیں تھے نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے. کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا. پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا. میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں، کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں، کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی. میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے. مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے، کہتے نور نہ آکھو. میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے، تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے؟ جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. ہر مکان کا اجالا ہمارا، ہر مکان کا اجالا، یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے،
پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی. کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے. کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کچھ سدرا تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے. میں نے کہا چل. کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں, اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی. اور ایک اور بات, جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری خواہش ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں. حضرت جبریل بھی رہ گئے. میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں. نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا. جنت دیکھی, دوزخ دیکھا, فرشتے دیکھے, حوریں دیکھی, غلمان دیکھے, بڑا کچھ دیکھا. نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی, کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو, مجھے بھی کچھ دے دو. تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے, میرے لیے رہ گیا ہے. تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا پیار ہے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں, پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں, تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں, ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں. فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے, ابو بکر کا دیکھا, عثمان کا دیکھا, علی کا دیکھا, فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا. باہر حور بیٹھی تھی, مکان بڑا پیارا تھا, میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں, پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے, اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں, ذرا جلالی ہے. صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے, کہنے لگے میں کہاں, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا. یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا, بارگاہ خداوندی میں پہنچا. اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو. میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں, جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے, پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں. فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو کس کے آگے عاجزی کرے گا, سب سے بڑا تو ہے, میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا بھی مانگ لے. او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے. اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی, میری بھی ایک بیٹی ہے, وہ لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو. پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے, اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے. او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے. دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے, حسن اور حسین سے کیا. اس پیار کو نہ کوئی تول سکا, نہ کوئی ناپ سکا, نہ کوئی بھانپ سکا. معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے, کسی کمزور